أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. حجاب کا حکم چل رہا ہے اور یہ حجاب کا حکم تعظیم نبوی، توقیر نبوی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رسپیکٹ کرو، اس حکم کے ذیل میں آیا ہے۔ ذیل میں مانے اس کے پیچھے آیا ہے یہ حکم۔ اصل حکم جو چل رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ توقیر تعظیم ایک ہی لفظ ہے۔ رسپیکٹ کرو، رسپیکٹ کے وہی معنی ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب نبی کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہوگی تو ہم نبی کی لائف کا فالو کریں گے، اور اگر نبی کی محبت، عظمت دل میں نہیں ہے تو نبی کا فالو نہیں کرے گا، چاہے زبانی کتنے ہی دعوے کرتا رہے۔ جیسے ہمارے یہ محبین حضرات ہیں بریلوی، ان کو لوگ کہتے محبین، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے محبین ان کو کہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی حضور کے نقش قدم پر نہیں ہوتی۔ نہ ان کی داڑھیوں کا ٹھکانہ ہے، نہ ان کی نمازوں کا ٹھکانہ ہے، نہ ان کے اعمال کا ٹھکانہ ہے۔ دعوے بڑے ہیں، کھڑے ہو کر درود شریف بھیجیں گے، بس صرف درود شریف بھیجنے کی حد تک کھڑے ہو کر بھیجیں گے، آگے حضور کا کوئی فالو نہیں کرنا۔ کیونکہ سچی محبت اور جھوٹی محبت کے بجائے میں لفظ استعمال کروں نام نہاد محبت، جس کو محبت نام دیا گیا ہے، تو سچی محبت اور نام نہاد محبت میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ دل میں سچی محبت ہوگی تو آدمی آقا نامدار کا فالو کرے گا، نقش قدم پر چلے گا۔ اویس قرنی ایک تابعی ہیں، صحابی نہیں، یمن میں مسلمان ہوئے، حضور کی حیات میں مسلمان ہوئے، مدینہ میں حضور حیات ہیں، وہ مسلمان ہوئے، اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ سکے، حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو صحابی نہیں ہوئے،
لیکن جو صحابہ مدینہ سے یمن گئے ان صحابہ کو دیکھا تو تابعی ہوئے. وہ وہاں سے جب مسلمان ہو گئے ہیں تو ہجرت کر کے کیوں نہیں آئے؟ ان کی والدہ بہت بوڑھی تھیں، وہ خدمت کی محتاج تھی، والد صاحب تھے نہیں، کوئی اور دوسرا بھی نہیں ہوگا. ان کی والدہ بوڑھی تھی اور خدمت کی محتاج تھی، تو وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ چلے جائیں گے مدینہ تو پیچھے والدہ کو کون سنبھالے گا؟ تو والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ رکے رہے اور مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نہیں آئے، انتہائی محبت کے باوجود. سمجھو ماں کا حق کہاں ہے، ماں باپ کا حق کہاں ہے؟ ان کو حضور سے انتہائی محبت تھی. انتہائی محبت کی دلیل یہ ہے کہ جب احد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کے جو 2 دانت ہیں، اس دانت میں سے ایک دانت کا ایک کنارا ٹوٹا، دشمن نے پتھر مارا، وہ منہ پر لگا پتھر آ کر، تو اوپر کے 2 دانتوں میں سے ایک دانت کا ایک کنارا ٹوٹا. اسی طرح سے احد میں دشمن نے پتھر مارا تھا، وہ سب ماتھے پر آ کر خود پر لگا تھا، تو جو لوہے کا ٹوپا پہن رکھا تھا وہ ٹوٹ کر اس کی کڑی ماتھے کے اندر گڑ گئی تھی، اور دوسرا پتھر منہ پر لگا تھا جس سے اوپر کے دانت کا ایک کنارا ٹوٹا تھا. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کو اطلاع ملی کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے، حضور کا ایک دانت شہید ہوا ہے. اب انہیں یہ تو پتہ نہیں چلا کہ کون سا دانت شہید ہوا ہے اور کتنا ہوا، یہ بھی نہیں ان کو معلوم ہوا. اتنا معلوم ہوگا ایک دانت شہید، اوپر کا ایک دانت اوپر بڑے 2 دانت ہیں، اوپر کے بڑے 2 دانتوں میں سے ایک دانت شہید ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے اوپر کے دونوں ہی دانت توڑوا لیے. اندازہ کرو کہ محبت کس درجہ ہے. دیکھو محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے، لیکن جب انتہائی محبت ہو جاتی ہے تو ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں اور وہ معاف ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے حجامہ، تو پچھنے لگانے والا خون چوس چوس کر کے ایک برتن میں تھوکتا ہے، چوس چوس کر. جب پچھنے لگ چکے تو حضور نے وہ خون ایک صاحب کو دیا کہ جاؤ ایسی جگہ ڈالو جہاں کوئی دیکھے نہ. یہ خون جو برتن میں چوسا ہے، اس کو ایسی جگہ ڈالو جہاں کوئی چوسے دیکھے نہ. وہ باہر لے کر گئے اور پی لیا، سارا خون پی لیا. واپس آئے، پوچھا حضور نے کہاں ڈالا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ تو پی لیا، کیونکہ باہر کہیں بھی ڈالوں گا تو کوئی دیکھے گا، میں نے پیٹ میں ڈال لیے. اب خون ناپاک ہے، اس کا پینا جائز نہیں، مگر غلبہ محبت میں انہوں نے یہ عمل کیا تھا. تو حضور نے فرمایا تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا، کیونکہ حرام چیزوں میں، ناپاک چیزوں میں بھی خاصیتیں ہیں. جو چیزیں ناپاک ہیں ان میں بھی خاصیتیں ہیں. شراب سے بہت سے علاج کرتے تھے، جاہلیت کے زمانے میں شراب سے علاج ہوتا تھا. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک وزیر اعظم گزرا تھا، وہ اپنا ہی پیشاب پیتا تھا اور اس میں بڑے فائدے بتاتا تھا. ہندوستان میں کروڑوں گائے کا پیشاب پیتے ہیں، زمزم سمجھتے ہیں، اور اس کو شافی شفا اس میں، اور جو آیورویدک دوائیں ہوتی ہیں ان میں سب میں گائے کا پیشاب پڑتا ہے. آیورویدک جو دوائیں ہیں وہ ہندوؤں کا فارمولہ، جیسے یونانی طب، یہ مسلمانوں کا ہے علاج، طریقہ علاج ہے، وہ ان کا ہے. اس کے لیے باقاعدہ
فارم میں ہیں، ان میں گائیں ہیں، گایوں کا پیشاب لیتے ہیں، اس کو فلٹر کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پیکنگ کرتے ہیں، پورے ہندوستان میں سپلائی کرتے ہیں، ہندو اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس میں تجربے سے کوئی فائدے سمجھ میں آئے ہیں تبھی تو کرتے ہیں. لہذا قاعدہ یاد رکھو کہ حرام میں اور ناپاک میں بھی فوائد ہیں. پھر اسلام نے ان کو حرام کیوں قرار دیا ہے، ناپاک کیوں قرار دیا ہے؟ اس میں فوائد ہیں، نقصان بھی ہیں، اور نقصان زیادہ ہے. اور ہر چیز میں ایکشن اور ری ایکشن دونوں ہوتے ہیں، فائدہ اور نقصان دونوں ہوتے ہیں. ایسی جگہ پر شریعت تولتی ہے، نقصان بھاری ہے یا فائدہ بھاری ہے. نقصان بھاری ہے تو اس کو حرام کرے گی، ناجائز کرے گی. شراب میں قرآن نے تسلیم کیا ہے کہ شراب میں لوگوں کے لیے فائدے، ایک فائدہ نہیں، فائدے ہیں، منافع للناس، اور نقصان ایک ہے، فائدے بہت ہیں. یہ دنیا میں جو لوگ شرابیں پیتے ہیں، کچھ ان کو فائدے نظر آتے ہیں، جبھی تو پیسہ خرچ کرتے ہیں اور لاتے ہیں اور پیتے ہیں، باولے تھوڑی ہے. اور قرآن نے بھی تسلیم کیا کہ اس میں منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے ہیں، ایک فائدہ نہیں اور ایک سے زیادہ فائدے ہیں. لیکن کہا کہ اس میں، شراب میں ایک نقصان ہے، اور اس نقصان ان فائدوں کے کمپیریشن میں وہ فائدے سونار کی 100، لوہار کی 1 ہیں. سونار کے پاس ہتھوڑی ہوتی ہے، وہ مارتا ہے ٹپ 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 ٹپ، اور لوہار کے پاس ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ اٹھا کر مارتا دھن. تو وہ 100 مرتبہ ٹپ ٹپ کرے گا، وہ اس کا 1 ہتھوڑا کام کرے گا. سونار کی 100، لوہار کی 1 برابر. تو اس میں 100 فائدے بھی ہیں، تو اس میں ایک نقصان ہے، وہ ان 100 فائدوں سے بھی بھاری نقصان ہے. کہا وہ اسمہما اکبر من نفعہما، سود میں اور شراب میں اور سٹے میں جو فائدہ ہے ان سے زیادہ ان کا نقصان ہے. اس لیے اسلام نے سٹے کو بھی حرام کیا، سود کو بھی، شراب کو بھی حرام کیا. بہر میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایک صحابی نے وہ خون پی لیا، تو حضور نے فرمایا تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا. ایک جب مدینہ میں حضور تشریف لے گئے تو یہود کا بڑا خطرہ تھا، تو رات میں حضور پیشاب کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. گھر ہی میں ایک کٹورا لکڑی کا ہوتا تھا، اس میں پیشاب فرماتے تھے، صبح پھینک دیا جاتا تھا. رات میں باہر نہیں نکلتے تھے. پھر جب آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، پھر حضور بے تکلف نکلنے لگے. اللہ نے سیکیورٹی کا انتظام کر دیا. تو گھر میں جو پیشاب کٹورے میں فرماتے تھے، ایک مرتبہ گھر کی ایک باندی نے بے خبری میں وہ پیشاب لے کر پی لیا. وہ سمجھا کہ لکڑی کے کٹورے میں پانی رکھتے ہی تھے، وہ سمجھے پانی ہے، اس نے پی لیا. حضور کے علم میں یہ بات آئی کہ وہ پیشاب پھینکنے کے بجائے ایک باندی نے پی لیا ہے، تو حضور نے اس کو بھی خوشخبری سنائی. بہر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غایت محبت میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں کہ آدمی ناپاک کو بھی پی لے اور استعمال کر لے، یا حضور کے دانت شہید ہوا ہے تو اپنے دانت توڑ لے. یہ تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ حکم شرعی تو نہیں ہے، لیکن محبت کے کرشمے ہی الگ ہے. محبت کی دنیا ہی الگ ہے اور محبت کے کرشمے ہی الگ ہے، اگرچہ حکم شرعی نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے دونوں دانت توڑ لیے.
اس سے ان کی محبت کا اندازہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کے بارے میں اطلاع دی۔ یمن اسلامی حکومت کا ایک صوبہ تھا، اور مدینہ سے حضرت معاذ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی، یہ سب وہاں گورنر بن کر کے، قاضی بن کر کے گئے تھے، تو وہاں کے احوال سب معلوم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یمن میں ایک بندہ ہے اویس قرنی، وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ مدینہ نہیں آ سکا ہے۔ میری وفات کے بعد میں جب وہ یہاں آئے تو آپ لوگ اس سے دعا کروائیں۔ صحابہ سے کہا ان سے دعا کروانا۔ خیر، حضور کی وفات ہو گئی، صدیق اکبر کا دور گزر گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو والدہ کو دفن کر کے فوراً مدینہ آئے۔ ان کو معلوم تھا حضور کی وفات ہو چکی ہے، مدینہ آئے۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، حضرت عمر سے جب ملاقات ہوئی تو پہلی بار حضرت عمر نے کہا میرے لیے دعا کرو، ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ آپ سے دعا کروائیں۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ محبت فالو کرنے پر ابھارتی ہے، اس درجہ کہ جو حکم شرعی نہیں ہے وہاں بھی آدمی فالو کرتا ہے۔ ایک صحابی ایک جنگ میں ایک ملک فتح ہوا، اس ملک میں دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھے تو ایک لقمہ ہاتھ سے گر گیا، تو انہوں نے اس لقمے میں سے جو اچھا حصہ تھا وہ اٹھا کر کے کھا لیے، جو زمین سے لگ کر خراب ہوگا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو کسی نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو ماڈرن کنٹری ہے، یہاں کے جو غیر مسلم ہیں وہ اس کو بے تہذیبی سمجھتے ہیں کہ نیچے پڑا ہوا اٹھا کر کھا لیے۔ تو ان صحابی نے کہا اترک سنت حبیبی لأجل ہؤلاء الحمقاء، میں اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کے وجہ سے کہ یہ بے وقوف کیا خیال کریں گے، ان کے خیال کرنے کی وجہ سے میں اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ اترک سنت حبیبی لأجل ہؤلاء الحمقاء۔ یہ محبت سے یہ اتباع فالو پیدا ہوتا ہے، ناشی ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اس کو سمجھو اچھی طرح سے۔ محبین بریلوی حضرات محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر جھوم کر درود پڑھتے ہیں، اور ان کی لائف حضور کے لائف کے مطابق نہیں ہے۔ وہ فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے، داڑھیاں بھی ان کی نہیں ہیں، جھوٹ بھی وہ بولتے ہیں، ہر طرح کے کام کرتے ہیں، تو کیسی محبت ہے؟ سچی محبت تو سب سے پہلے پیروی پر ابھارے گی کہ جیسا میرا آقا ہے میں بھی ایسا ہی رہوں گا۔ ان کا دانت ایک ٹوٹ گیا ہے، معلوم نہیں کون سا دانت ٹوٹا ہے، تو میرے دونوں دانت نہیں رہیں گے، میں بغیر دانت کے رہوں گا۔ اور تعظیم ہی کے باب میں سے ہے تکلیف نہ پہنچانا۔ اگر تکلیف بھی پہنچا رہے تو کیا تعظیم ہوئی؟ نیگیٹو پازیٹو دو حکم ادھر اور ادھر۔ تعظیم کے باب میں سے تکلیف نہ پہنچانا۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ
جو اللہ کو ستاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ستاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کو کون ستا سکتا ہے؟ اللہ کے ستانے پر تو کوئی قادر ہی نہیں، پھر اللہ کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس کا جو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ کے رسول کو ستانا اور اللہ کو ستانا برابر ہے۔ مان لو، فرض کر لو کہ اگر اللہ کو ستایا جا سکتا تو اللہ کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہوتا، اتنا ہی بڑا گناہ ہے اللہ کے رسول کو ستانا۔ یہ اشارہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ اللہ کو ستاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ستاتے ہیں، اللہ نے ان کو پر لعنت بھیجی ہے، ان پر پھٹکار بھیجی ہے، ان کو رحمت سے اللہ تعالیٰ نے پرے پھینک دیا ہے، دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ اوپر سے کل جو میں نے گفتگو کی تھی، جو آیتیں پڑھ کر میں نے بتلائی تھی، ان گفتگو کا ہی آخر ہے۔ نبی کی تعظیم کرو، مثبت پہلو سے بھی منفی پہلو سے بھی، اور نبی کو ستاؤ مت۔ نبی کو ستاؤ گے گویا تم نے اللہ کو ستایا، اور جو اللہ کو ستائے گا اس کے لیے دردناک ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ان کو اللہ اپنی رحمت سے دور پھینک دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب آج کا مضمون شروع کر رہا میں، پھر اس کے بعد ہے کہ جیسے اللہ کو ستانا اور اللہ کے رسول کو ستانا برابر ہے، اسی طرح سے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ستانا اور مومنین کو ستانا برابر ہے۔ لہذا مومنین کو بھی مت ستاؤ۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھتا ہے، وہ اللہ کی گارنٹی میں ہوتا ہے۔ اس بندے کو اگر کوئی ستاتا ہے تو اللہ کی ذمہ داری میں رخنا اندازی کرتا ہے، اور جو اللہ کی ذمہ داری میں رخنا اندازی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ بس اسی طریقے سے جو اللہ کے رسول کو ستاتا ہے وہ اللہ کو ستاتا ہے، مومنین کو ستاتا ہے وہ اللہ کو ستاتا ہے، اور جو اللہ کے رسول کو ستائے گا اللہ اسے سزا دیں گے، اس کے لیے لعنت اور بڑا رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو مومنین کو ستاتے ہیں، مومن کو ستایا جائے کسی ایسی بات کی وجہ سے جو اس مومن نے کیا ہے تو چلو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کسی کا حق مارا، زنا کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، اس کا تذکرہ کیا، تو بھی اس کو تکلیف پہنچے گی؟ پہنچے گی تو پہنچے، لیکن ایک کام ایک مومن نے کیا ہی نہیں، محض الزام، غیبت، اس سے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ کیے ہوئے کام کیا ہوا برا کام کا تذکرہ کرنے سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، مگر پہنچتی ہے تو پہنچے۔ لیکن جو کام اس نے کیا ہی نہیں، ایسا جھوٹا کام اس کی طرف منسوب کر کے کہا تذکرہ کیا جائے تو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی۔ بس اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، وہ لوگ جو مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ستاتے ہیں اس کام کسی ایسے کام کے بغیر جو انہوں نے کیا ہو، کمایا ہو، ناکردہ گناہ کسی کے سر ڈالتے ہیں، ناکردہ گناہ
کسی مومن مرد کے یا مومن عورت کے سر ڈالا تو فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے بڑا بھاری بہتان باندھا اور واضح گناہ سر پہ اٹھایا۔ ایک حدیث ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ تو ترجمہ کرتے ہیں غیبت کا بیک بائٹ، پشت کاٹنا، مگر اس سے مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارے پیچھے کیا کاٹے گا؟ ڈاروین کہتا ہے کہ انسان کی پہلے پیچھے دم تھی بندر کی طرح، وہ بڑھنوں کٹ گئی تو انسان بن گیا۔ ڈاروین کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، لنگور تھا، لنگور کے دم ہوتی ہے، انسان کی دم کہاں گئی؟ کٹ گئی۔ لیکن وہ یہ، اور آج کل یہ فلسفہ تمام اسکولوں میں کالجوں میں یہی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل آئندہ ایسا قانون آئے کہ مسلمان بھی اپنے مدرسوں میں یہی فلسفہ پڑھائیں، ہو سکتا ہے ایسا قانون آ جائے۔ لیکن وہ اس فلسفے، یہ جو فلسفی ہے، ان سے پوچھو، انسان پہلے بندر تھا، چلو مان لیتے ہیں، بندر پہلے کیا تھا؟ ماننا پڑے گا کہ بندر پہلے بلی تھا، چلو ٹھیک ہے، بلی پہلے کیا تھی؟ کہ بلی پہلے چوہا تھی، چلو مان لیا، چوہا پہلے کیا تھا؟ یہ شیطان کی آنت کہیں رکے گی یا نہیں رکے گی؟ اگر رکے گی تو وہ جو پہلا ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ جیسی بھی وہ مخلوق تھی، پھر وہ بڑھتی 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 ڈیولپ ہوتی ہوتی انسان بن گیا، وہ پہلی مخلوق کس نے پیدا کی؟ جک مار کے کہنا پڑے گا کہ اللہ نے پیدا کی، تو پھر سبھی کو کیوں نہیں کہتے اللہ نے پیدا کی؟ چوہے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بلی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بندر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو حضور سے صحابہ نے پوچھا غیبت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا، ایسا تذکرہ کہ جو اس کو ناگوار ہو، ناپسند ہو۔ امام صاحب سو رہے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، کوئی حرج نہیں، لحاف بھی لا کے اڑا دو، کیونکہ بعض بندے ادھر دیکھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے، ادھر کیوں سبحان اللہ۔ وہ لندن میں ہمارا ایک دوست تھا، انتقال ہو گیا، کنتھاریا کا تھا، حکیم اسماعیل۔ تو جب ایسے لمبے دنوں میں پہلی مرتبہ آج سے 35 سال پہلے میں جب برطانیہ میں آیا تو ایسے لمبے دنوں میں آیا تھا، تو عصر کے بعد مغرب تک تقریر کرنی ہوتی تھی، تو ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا اسماعیل حضرت آپ کی تقریر بہت اچھی ہوتی، اور میرے سامنے بیٹھ کر سوتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا بھئی تجھے کیسے پتا چلا کہ میری تقریر بہت اچھی ہوتی؟ کہنے لگا حضرت نیند بہت اچھی آتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت نام ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا تذکرہ کرو اس کی عدم موجودگی میں، ایسا کہ اس کو خبر پہنچے تو اس کو ناپسند نہ ہو کہ میری یہ بات کیوں بیان کی، اس نے ناپسند آیا، اس کا نام غیبت ہے۔ بس میرے بھائیو، اسی طریقے پر اگر پھر صحابہ نے ایک سوال کیا، جب حضور نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات بیان کریں
جس کو سنے تو ناپسند آئے تو یہ غیبت ہے. تو انہوں صحابہ نے پوچھا کہ اگر جو بات ہم نے اپنے بھائی کی بیان کی ہے وہ اس میں ہے تو؟ جیسے یہ کہا کہ فلاں بیڑی پیتا ہے اور واقعی پیتا ہے وہ. آپ لوگ سوچتے ہوں گے بیڑی پیتا ہے یہ کہنے میں کیا اس کو ناگوار ہوگا؟ پیتا ہے کیا ناگوار ہوگا؟ یہ آپ کے معاشرے میں ناگوار نہیں ہوگا. نیک لوگوں کے معاشرے میں، مدرسے اور طلباء کے اور اساتذہ کے معاشرے میں اگر کسی طالب علم کے بارے میں پتہ چل جائے بیڑی پیتا ہے تو یہ تو بہت بڑا اس کا جرم ہے. تو اس نے اتھارٹی سے تو نہیں کہا، محتمیم سے کہا فلاں طالب علم بیڑی پیتا ہے غسل خانے میں بیت الخلاء میں، تو یہ تو شکایت ہے. اس محتمیم سے نہیں کہا، کسی استاد کے سامنے جس کو اتھارٹی نہیں ہے، وہ کوئی سزا نہیں دے سکتا، اس کے سامنے ایک طالب علم نے کہا کہ فلاں طالب علم بیڑی پیتا ہے، تو یہ بات اس کو وہاں پہنچے گی تو اس کو بری لگے گی کہ میری استاد صاحب سے بات کہہ دی. استاد ناراض ہو جائے گا، وہ سزا نہیں دے سکتا لیکن ناراض تو ہو جائے گا. یہ غیبت ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ جو بات ہم نے بیان کی ہے اگر وہ اس کے اندر ہے تو؟ حضور نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے. وہ بیڑی واقعی پیتا ہے تو وہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ بیڑی نہیں پیتا اور تم نے جھوٹی بات کہی تھی تو اس میں بہتان ہے، وہ غیبت نہیں ہے، تو غیبت کا باوا ہے. تو یہاں بھی وہی ہے، فقد احتملوا بہتانا و اثما، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ستاتے ہیں نا کردہ گناہ کا تذکرہ کر کے بغیر مکتسب. کسی مومن کا، مرد کا کسی مومن عورت نے یہ گناہ نہیں کیا، یہ برا کام نہیں کیا، اور اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کر دیا، تو قرآن نے کہا فقد احتملوا بہتانا، انہوں نے بہتان اٹھایا اور واضح گناہ اٹھایا. یہ آیت کریمہ ہے جس میں حضور کے ستانے کو منع کرنے کے ساتھ مومنین کے ستانے کو اس کے ساتھ منع کیا، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول کو ستانا گویا اللہ کو ستانا ہے، اور مومنین کو ستانا یہ بھی رسول کے ستانے کے ذیل میں آتا ہے. پھر اس کے بعد میں مومنین یہ کہا تھا مومن مردوں کو مت ستاؤ، مومن عورتوں کو مت ستاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ. مردوں کو تکلیف پہنچایا تو مرد تو باہمت ہوتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، لیکن عورت نازک جذبات کی ہوتی ہے. عورت کو اگر کوئی نا کردہ گناہ عورت کے سر تھوپا تو عورت کے لیے تو اتنا آسمان ٹوٹ پڑے، اتنا بھاری بات ہو جاتی ہے. عورت کے جذبات نازک ہیں، اس کے لیے ٹھیس بھی بہت پہنچتی. تو اب ایک مثال دی ہے، مومن مردوں کو مت ستاؤ، مومن عورتوں کو مت ستاؤ، اس کی ایک مثال دی، اور ایک پردے کے حجاب کا حکم نازل کیا. یوں حجاب کی آیت آئی ہے. فرمایا اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے. سب عورتیں ہیں، مردوں کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ مثال مارنی ہے. مردوں کو مت ستاؤ، عورتوں کو مت ستاؤ، اس کی مثال میں حجاب کا حکم آ رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ جب وہ کسی ضرورت سے گھر سے نکلیں تو اپنی چادرہ قریب کر لیں. اپنی چادرہ، اب تو چادرہ کیا 4 بالش تک کا دوپٹہ ہوتا ہے،
نہ سر ڈھانکتا ہے نہ سینہ ڈھانکتا ہے. لیکن پرانے زمانے کے اوڑھنی چھوٹی نہیں، اوڑھنے آپ حضرات جانتے ہیں، وہ اوڑھنا اوڑھ رکھا ہے. اس اوڑھنے کو اپنے اوپر قریب کر لیں اور اپنے اوپر قریب کر کے گھر سے نکلیں. ایسا کر کے کیوں نکلیں؟ تاکہ وہ ستائی نہ جائیں، وہ پہچان لی جائیں کہ یہ شریف عورت ہے، تو کوئی ستائے گا نہیں. یہ پردے کا حکم اس لیے آیا ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ شریف عورت ہے، کوئی بری نگاہ نہ ڈالے، کوئی آنکھ نہ مارے، کوئی بھپتی نہ کسے، کوئی اس کو ستائے نہ. اس لیے اس طرح سے چادرہ قریب کر کے نکلے. پہلے جب ہم یہ آیت پڑھتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ عورت نے، دیکھو میری طرف، عورت نے یہ چادر اوڑھنا اوڑھ رکھا ہے، تو جب باہر نکلنا ہے تو اوڑھنے کو یوں قریب کرے گی، اور قریب کر کے نکلی. لیکن ہمیشہ ذہن میں یہ اشکال رہتا تھا کہ آج کل کے جیسی اوڑھنیاں پتلی ہیں کہ وہ چہرے پر اوڑھنی آ جائے تب بھی نظر آئے گا. پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے موٹے موٹے اون کے اوڑھنے ہوتے تھے، وہ چہرے پر آ جائے گا تو نظر کیسے آئے گی، چلے گی کیسے؟ یہ ہمیشہ ذہن میں ایک الجھن رہتی تھی. اور ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ اوپر ماتھے پر سے اوڑھنا کھینچ کر نیچے لے آئے. مگر میں 2 سال پہلے دبئی گیا. دبئی میں ایک پش ایریا ہے، ایک تو ڈاؤن ٹاؤن ہے، ایک پش ایریا ہے، اس کا نام ہے منخول. آٹا جب چھانتے ہیں تو پیچھے جو چھنا ہو آٹا، یہ منخول ہے. اس پورے ایریا کا نام ہے منخول، چھنا ہوا یعنی پش ایریا. اس ایریے میں ایک میوزیم ہے، اب بھی ہے، جب بھی کوئی جاؤ تو میوزیم دیکھیو. وہاں ہمارے ایک قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں. ایک مسجد کیا، ایک بلڈنگ کا نیچے کا حصہ ہے، اور بہار کے ہیں، ان سے بھی ہمارے تعلقات ہیں. اور ایک ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مفتی سمیر صاحب ہیں، وہ بھی ایک دوسری مسجد میں. تو میں جب دبئی جاتا ہوں تو ان کے پاس میرا جانا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا یہاں ایک میوزیم ہے. میں نے کہا بھی دکھاؤ، اس میں کچھ جاننے کی بات ملے گی. تو اس میں تو تھی باتیں جو، لیکن اس میں ایک چیز میرے کام کی نکلی. انہوں نے قدیم عربوں کا کلچر ڈسپلے کیا ہے. ان کے جھونپڑے کیسے تھے، وہ بکریاں کیسے پالتے تھے، وہ مٹی کے برتن کیسے بناتے تھے، وہ تلواروں سے کس طرح سے گاتے تھے، ناچتے تھے. ایک پورا منظر ڈسپلے کیا ہے. اسی میں انہوں نے پرانے عربوں کی عورتیں کس طرح سے رہتی سہتی تھی، راستے میں جا رہی ہیں آ رہی ہیں. تو میں نے ان کو دیکھا، میرے کو دیکھو انہوں نے یہ اوڑھنا ہے، یہاں سے یوں کر لی ہے، بس اتنا کرنا ہے، یوں اوڑھنا ہے، اس کو یوں کر لیے. اب یہاں ایک لکیر ہے، اس سے دیکھ رہی ہیں اور چل رہی ہیں. تب مجھے آیت میری سمجھ میں آئی، کیونکہ یہاں سے اوڑھنا یہاں لانے میں تو پھر دیکھے گی کیسے. اور موٹا سا اوڑھنا ہے، یہ ادنا ان کے معنی قریب کرنے کے ہیں، تو انہوں نے یوں کر لی ہے. اب ایک پتلا سا لکیر ہے، وہ دیکھ رہی ہیں اور چل رہی ہیں. یعنی آیت کریمہ نازل ہوئی تو جوں ہی سنائی گئی، 1 سیکنڈ کے وقفے کے بغیر عمل شروع ہو گیا. کوئی برقع نہیں سینا، کوئی نقاب نہیں ڈالنا، جو اوڑھنا اوڑھ رکھا ہے اس کو ادھر 2 کنارے یوں کر کے نکلو باہر. تو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے وہ لوگو، اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہیے،
اپنی بیٹیوں سے کہیے، مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے، جب وہ کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلیں، گھر میں تو چہرہ کھلا رہے گا، لیکن گھر سے باہر کسی ضرورت سے نکلیں تو اپنے اوڑھنے اپنے اوپر قریب کر لیں، نزدیک کر لیں۔ یہ ہے حجاب کی آیت ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، میں نے کہا تھا پہلے سورہ نور کی آیت میں نے بتلائی تھی کہ الا ما ظہر منہا، وہ اعضاء جو ہر وقت کھلے رہتے ہیں ان کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ کن کے سامنے؟ 12 کی لسٹ دی تھی، ان میں سے 8 محرم تھے اور 4 محرم جیسے تھے، ان کے سامنے جو اعضاء ہر وقت کھلے رکھتے رہتے ہیں، یعنی چہرہ اور ہتھیلیاں اور پیر ٹخنوں سے نیچے، یہ کھلے رکھنے کی اجازت دی تھی۔ ان میں 3 اعضاء میں سے گھر سے باہر نکلنے کے لیے جو اوڑھنا قریب کرنا ہے تو وہ چہرے پر قریب کرنا ہے اور چہرے ہی کو چھپا لینا ہے۔ تو پردہ تو در حقیقت چہرے ہی کو چھپانے کا نام ہے۔ اب وہ جو عورتیں دوپٹہ قریب کر لیتی تھی تو یہ ایک لکیر پتلی سی، اس کے چہرے کی نہ آنکھیں نظر آتی تھی، کچھ نہیں، ذرا سے ناک کی ڈنڈی کبھی نظر آ سکتی ہے۔ ناک میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ آج کل عورتیں یوں پٹی باندھتی ہیں، دونوں آنکھیں کھلی رکھتی ہیں کہ چہرہ تو ہم نے چھپا لیا۔ ارے چہرے میں جو اعضاء، جو آنکھیں لڑتی ہیں وہ تو کھلی ہیں، وہ تو لڑیں گی، اور جو فتنہ پھیلنا ہے وہ تو پھیلے گا۔ ناک نہیں لڑتے۔ فتنہ 2 چیزیں پھیلاتی ہیں، آنکھیں فتنہ پھیلاتی ہیں، آنکھ مارنا، آنکھ لڑنا، یہ محاورہ ہے، اور آنکھ کی خوبصورتی آدمی کو فریفتہ کرتی ہے۔ اور دوسرا مبسم، ہنسنے کی جگہ اگر خوبصورت ہو تو اس سے بھی آدمی فریفتہ ہوتا ہے۔ بس ہونٹ کھلے رکھو یا آنکھیں کھلی رکھو تو بیکار ہے، کہاں پردہ ہوا؟ کوئی گال تھوڑی لڑتے ہیں، ناک تھوڑی لڑتی ہے۔ اور وہ جو عورتیں زمانے جاہلیت کی عورتوں کا جو ڈسپلے کیا تھا تو وہ ایک لکیر، یوں 2 اوڑھنے کے کنارے ہیں، لکیر سی ہے، دکھ رہا ہے، چل رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس زمانے میں بعض لوگ، خاص طور پر جماعت اسلامی والے مودودی حضرات، ان کو تو بہت اصرار ہے کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، اور ملیشیا اور انڈونیشیا میں جو شواف ہیں ان کو بھی بہت اصرار ہے کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ یہ دھوکہ ہے میرے بھائیوں، اور ان کو دھوکہ وہ سمجھتے ہیں سورہ نور میں حجاب کی آیت ہے، وہ حجاب کی آیت نہیں، حجاب کی آیت تو یہ ہے، اور اس میں چہرہ ہی کے چھپانے کا ذکر ہے کہ باہر نکلو تو چہرہ چھپا کر نکلو، اور اس کے لیے باقاعدہ برقع اور باقاعدہ نقاب ضروری نہیں، جو اوڑھنا اوڑھ رکھا اسی کو یوں کرو اور نکلو۔ بس اگر ہاتھ کھلے رہیں، اگر ہاتھ چھپا کر نکلے، پیر میں موزے پہن کر نکلے تو واہ واہ، نہ پہنے کوئی بات نہیں، باقی چہرہ چھپا کر باہر نکلنا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ طریقہ، چہرے پر اوڑھنا قریب کر کے نکلنا، یہ طریقہ زیادہ نزدیک ہے اس بات سے کہ وہ عورتیں پہچان لی جائیں، بس وہ ستائی نہ جائیں۔ پہچان لی جائیں یعنی لوگ سمجھ جائیں کہ شریف عورت جا رہی ہے، اب کوئی نہیں ستائے گا اسے۔ یورپ اور امریکہ کا ماحول آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں،
لیکن اگر کوئی باپردہ عورت روڈ پر گزرے گی کوئی آنکھ نہیں اٹھائے گا اس کی طرف۔ مجھ سے زیادہ آپ اس حضرات کو جانتے ہیں، ہر آدمی سب، اور تاکیں گے، جھانکیں گے، فکرے کسیں گے۔ بے پردہ عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ سب کچھ ہوگا، وہ لوگ سمجھتے ہیں بھی ہمارے جیسی ہے۔ مرد بھی آدھے ننگے ہیں، وہ بھی آدھی ننگی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم سب ایک تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، ان میں سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شریف عورت مال میں جاتی ہے، روڈ پر چلتی ہے، کہیں بھی شریف برقع اوڑھ کر پورے پردے میں جا رہی ہے، تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ شریف عورت ہے، کوئی بری نظر اس کی طرف نہیں اٹھاتا۔ ہاں الگ بات ہے کہ وہ برقع ہی ایسا ہو کہ اس پر چاند بنا رکھے ہیں چاروں طرف، جب 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 برقع ہو رہا۔ آج کل برقعے بھی ایسے، ادھر بھی چاند، ادھر بھی پھول، ادھر بھی بٹک، دنیا بھر کے اتنے خوبصورت بناتے ہیں کہ بڈھی کو بھی لوگ دیکھیں مجبور ہو کر۔ تو اس کا تو کوئی حل نہیں۔ لیکن اگر حجاب واقعی سادہ لباس ہے تو کوئی نہیں بری نظر ڈالے گا، کوئی نہیں دیکھے گا، سب سمجھیں۔ تو قرآن نے کہا کہ ایک پلہ آنکھوں چہرے پر پوپٹا قریب کر کے نکلنے، یہ حکم جو دیا جا ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ نزدیک ہے اس بات سے کہ وہ عورتیں پہچان لی جائیں کہ یہ آوارہ عورتیں نہیں، چالو عورتیں نہیں، یہ نیک و صالح نیک بی بی ہے، بس وہ ستائی نہ جائے۔ پھر آگے یہ آیت ہے کہ پھر بھی اگر بد قماش، بد اتوار، منافقین، برے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ ان ایسی شریف عورتوں کو ستانے سے باز نہ آئے، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، تو قرآن نے کہا اگر یہ باز نہیں آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے، اور آپ ان کو ایسی سزا دیں گے کہ ان کو نانی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ یہ آیتیں آگے چلی ہیں۔ تو کوئی بدقماش، بد اتوار ہو سکتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو سزا دے گی، باقی جو ایسے ہی گناہوں کے خوگر اور عادی نہیں ہیں وہ تو فوراً پہچان لیں گے کہ یہ شریف عورت ہے۔ بہرحال میں حجاب کی آیت یہی ہے۔ اور وہ آیت جس کو یہ جماعت اسلامی والے، یہ انڈونیشیا ملیشیا والے جس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا، چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رہ سکتی ہیں، ارے وہ تو عورت کو محرم اور محرم جیسوں کے درمیان میں کیسے رہنا ہے اس سے متعلق آیت ہے۔ گھر سے نکل کر اجنبیوں کے پاس جائے یا اجنبی آ کر گھر والوں سے کوئی چیز مانگے تو اس کو پردے کے پیچھے سے کھڑے رہ کر مانگنا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اور خود عورت گھر سے نکلے تو اس کو اس طرح سے دوپٹہ اپنے چہرے پر قریب کر کے نکلنا ہے۔ یہ تو کل کا مضمون تھا جو میں نے پورا کیا ہے۔